آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف دھیان لگائیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں آج سیکھنے والے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، دلچسپ اور حیران کر دینے والا حصہ ہے۔ جو شخص خداوند کے کلام کو قبول کرتا ہے، اس کی سچائی کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے زندگی بدل دینے والی بات ہے۔ جو اس کو رد کرتا ہے، اس کے لیے بھی زندگی بدل دینے والی بات ہے، کیونکہ جو رد کرے گا خداوند کے کلام کے مطابق، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہوگا۔ لیکن جو مسیح کی مصلوبیت اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، وہ حقیقی نجات پائے گا، ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا، جو اس کی قربانی اور اس کے کفارہ پر ایمان رکھتا ہے۔ آئے ہم آج کے مضمون کو دیکھیں گے کہ مسیح کی صلیب یا اس کی مصلوبیت کے اوپر جو اس حصہ میں دیکھتے ہیں ہم، اس کا مضمون ہے مصلوبیت پر مسیح کا انکار یا اقرار۔ یہ حصہ مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 21 سے 31 سے چلتا ہے، اور اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا کیا چناؤ ہے۔ آئیں ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر خداوند کے کلام کی ہم تشریح کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور شمعون نام ایک قرینی آدمی، اسکندریہ اور روفس کا باپ، دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے، جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا، اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کس کو کیا ملے گا انہیں بانٹ لیا۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھا کہ اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کے دہنے اور ایک اس کے بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور وہ راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے، واہ، مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنی تیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنی تیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دے کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لعنت تان کرتے تھے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے، آمین۔ اس کلام کے حصے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات واضح ہمیں سامنے نظر آ جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت میں کیا آپ اس کو یہودیوں کا بادشاہ مان کر اس کی صلیب اٹھانے والے ہیں، یا پھر پیشن گوئیوں کو رد کرنے والے، اس کو ننگا کر کے اس کے کپڑوں پر جوا کھیلنے والے، یا اس پر ٹھٹھا اور مزاح کرنے والے ہیں؟ یہی بات ہم اس پورے حصے میں دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک خاص بات جو مسیح یسوع کے بارے میں نہ صرف انجیل مقدس میں لکھی
بلکہ دنیا کی اقوام نے قبول کی کہ آپ کی مصلوبیت ہوئی۔ آپ اس جگہ پر پہنچے اور آپ حیران ہوں گے جب ہم تشریح کریں گے کہ کیسے کیسے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بات کی۔ مثال کے طور پر روم کا جو ایک مورخ تھا اس کا نام تھا ٹائٹس، وہ 56ویں عیسوی سے لے کے 120ویں عیسوی تک رہا، اور اس نے اپنے ریکارڈ میں مسیحیت کے بانی مسیح کا تذکرہ کیا، جس سے گورنر پینتوس پلاطوس کے ہاتھ میں تبریاس کے دور حکومت میں انتہائی سزا یعنی صلیب کی سزا کا سامنا کرنا پڑا کے بارے میں بات کی۔ اسی طرح یہودی مورخ جوسیفس بھی بات کرتا ہے، جو 37ویں صدی یعنی مسیح کے چند ہی سال بعد سے لے کر 107ویں صدی تک رہا۔ اس نے یہ بات کی کہ یہودیوں کے اپنے آثار قدیمہ میں جوسیفس بیان کرتا ہے کہ پلاطوس نے یسوع کو صلیب پر چڑھانے کی مذمت کی اور اس کے پیروکاروں نے اس کے لیے اپنی محبت ترک نہیں کی۔ وہ ایمانداروں کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے۔ بابل کی تالمود بھی مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پہلی اور 5ویں صدی عیسوی کے درمیان مرتب کی گئی یہودی ربی تحریروں کا یہ مجموعہ ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کو فسح کی عید کے موقع پر صلیب دیے جانے کے حوالے پر بات کی گئی، جو بائبل کی روایات کے مطابق ہے۔ پھر ہمیں شام کا ایک فلسفی اپنے بیٹے کو خط لکھتے ہوئے وہ اس بات کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کا نام ہے مارا بار سیراپون، اور یہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو؟ اس نے لکھا کہ حضور یسوع المسیح کے ظلم و ستم اور موت کا موازنہ دوسرے دانشمندوں سے کیا جو اپنے نظریات کے لیے مرے تھے، اور تجویز کرتا ہے کہ حضور یسوع المسیح ایک عقل مند اور با اثر شخصیت تھے جو اپنے عقائد کے لیے مرے تھے۔ سب کا دل پسند جو بھی ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، اور جو بارٹ ارمن کو جانتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں مسیحیت کے خلاف، بارٹ ارمن خود مسیح کا انکار کر چکا ہے، لیکن وہ مسیح کی مصلوبیت کے واقعہ کو حق جانتا ہے، سچ جانتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یسوع کی مصلوبیت ایک مضبوط تاریخی حقیقت ہے۔ اس نے اپنی کتاب دی ہسٹوریکل جیزس میں لکھا کہ تاریخ کی سب سے یقینی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ حضور عیسیٰ مسیح کو یہودیوں نے یہودیہ کے رومن گورنر پلاطوس کے حکم پر مصلوب کروایا۔ یہ تھی ایک دلچسپ حقائق جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، تاکہ ہم جان سکیں کہ مسیح یسوع کے بارے میں ہمارے پاس جو حقائق ہیں وہ بائبل مقدس ہی میں سے نہیں، بلکہ بائبل مقدس کے باہر سے بھی لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح یسوع مصلوب ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو پہلی لائن ہمیں بتاتی ہے کہ شمعون نام ایک قرینی آدمی اسکندریہ اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ کئی بار آپ نے مختلف باتیں سنی ہوں گی مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جگہ ایک دوسرا مر گیا، اور اس کا نام آپ کو کئی بار بتایا گیا، شمعون قرینی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی شکل بدل گئی، اور اس طرح شمعون قرینی جو ہے وہ مسیح کی جگہ
صلیب پر مرا، نہ کہ یسوع مسیح۔ اب یہ شاید بات آپ کہتے ہو کہ ہمارے کسی مسلمان دوست نے بتائی، تو دراصل بالکل قرآن شریف میں اور مسلمان دوست اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہمارے مسلمان دوستوں کی سے ہے؟ وہاں انہوں نے پہلی دفعہ کہا؟ نہیں، بلکہ دوسری صدی کی ایک مسیحی بدعت نے اس کے بارے میں بات کی، اور ارینیس اپنی کتاب جو بدعتوں کے خلاف اس نے لکھی، اس میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ بیسلائیڈ جو اگنوسٹک فرقے کا سربراہ تھا، اس نے یوں کہا، اس نے کہا، یہ حصہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جہاں پر یہ بات وہ کرتا ہے، اس لیے باقی تمام قومیں اس کی قوم سے دشمنی رکھتی تھیں، لیکن بغیر پیدائش اور نام کے بغیر باپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ تباہ ہو جائیں گی وہ قوم، اپنے پہلے پیدا ہونے والے نوس بریکٹ میں وہ لکھتا ہے، وہی ہے جسے مسیح کہا جاتا ہے، بھیجا تاکہ اس پر ایمان لانے والوں کو دنیا بنانے والوں کی طاقت سے نجات دلائے۔ اس پر ایمان لانے والوں کو دنیا بنانے والوں کی طاقت سے نجات دلائے۔ اس کے بعد وہ زمین پر ایک انسان کے طور پر ان طاقتور قوموں کے سامنے ظاہر ہوا اور معجزے دکھائے۔ اس لیے اس نے آپ کو موت نہیں دی، اپنے آپ کو موت نہیں دی، بلکہ شمعون قرینی ایک آدمی تھا، مجبور اس کو کیا کہ اس کی جگہ صلیب اٹھائے، تاکہ اس کے بعد اس کی شکل بدل جائے، تاکہ اسے یسوع سمجھا جا سکے۔ شمعون جہالت اور غلطی سے مصلوب کیا گیا، جبکہ یسوع نے خود شمعون کی شکل اختیار کی اور کھڑے کھڑے وہاں رہ کر ان پر ہنستے رہے۔ چنانچہ وہ ایک لافانی طاقت تھا، غیر پیدائشی باپ کا نوس، اس لیے اس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اور اس طرح اس کے پاس آسمان پر چڑھ گیا جس نے اسے بھیجا تھا، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس لیے کہ اسے پکڑا نہیں جا سکتا تھا اور وہ سب سے پوشیدہ تھا۔ یہاں آپ 3 باتیں سیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ٹوٹے پھوٹی ترجمے کو نہ ہی سمجھا تو یہاں آپ 3 باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا اور خدا کا بیٹا تھا، یہ گنوسٹک مانتے ہیں۔ دوسری بات، کیونکہ خدا لافانی طاقت ہے اس لیے وہ مر نہیں سکتا، یہ وہ مانتے تھے، اس لیے وہ مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر اقرار سے نجات نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے خدا ہونے پر ایمان سے نجات ہے۔ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی صلیب پر، اگر آپ اس پر پورے چیپٹر کو، 4 چیپٹر ہے ارینیس کی کتاب، 24واں چیپٹر ہے اور اس کا یہ 4 حصہ ہے، اگر آپ اس 4 حصے کو پڑھیں گے تو آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہمیں 3 باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات کہ یسوع مسیح خدا ہے، خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ دوسری بات، مسیح جب صلیب اٹھا کے جا رہا تھا تو شمعون قرینی کو زبردستی پکڑا، اور جب اس کو پکڑا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کا چہرہ بھی ادھر بدل جائے گا، اس کا چہرہ یسوع مسیح نے خود تبدیل کیا اور اس کا چہرہ اپنے اوپر لے لیا اور اس کے اور لوگوں کے اوپر ہنستا ہوا وہ چلا گیا۔ یہاں ہم کیا سیکھتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے، جو اکثر ہم اپنے مسلمان دوستوں سے سنتے ہیں، دراصل ارینیس نے اپنی بدعتوں کے دفاع کے لیے جب وہ کتاب لکھ رہا تھا تو اس نے بیسلائیڈ کا ذکر کیا کہ وہ فرقہ یہ ایمان رکھتا ہے۔ ہم اب جب ہم واپس اپنے متن پر آتے ہیں تو کیا
شمعون قرینی مرا نہیں، بلکہ وہ صلیب اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور ہمیں رومیو 16 باب میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے ہیں روفس، اور اس کی ماں کا ذکر ہے، اسکندر کا ذکر نہیں، لیکن روفس اور اس کی ماں کا ذکر ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ لیکن شمعون قرینی وہاں کیا کر رہا تھا؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ عید فصح کے لیے وہاں پر آیا، وہ فصح منانے کے لیے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک برا قربان نہیں ہوا تھا، اس کے لیے آیا۔ اور شمعون کو کیا خبر تھی کہ جس برے کو وہ، جس کی قربانی وہ کرنے یا اس فصح میں اس برے کو کھانے کے لیے وہ آیا ہے، اسی برا کو وہ خود مقام قربان پر لے کے جائے گا۔ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح ہفتہ پہلے یروشلم میں بڑے نعروں کے ساتھ اور جوش کے ساتھ لوگوں کے درمیان آیا۔ لوگوں نے کہا ہوشانہ۔ اس میں شمعون پطرس بھی تھا اور شمعون بار یونا، یہ دونوں شمعون وہاں پر موجود تھے۔ اور فقیوں اور فریسیوں نے کہا کہ ان کو کہہ کے یہ چپ ہو جائیں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھائیں گے۔ اور یہ شمعون جو ہے، شمعون قرینی، یہ خداوند سے بے خبر ہے، خداوند کو جانتا نہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح سے یہ ملتا ہے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کی صلیب اٹھائے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو راہ کے کنارے سے ہمیں ملتا ہے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ پتھر جب اٹھایا جاتا ہے تاکہ استعمال میں لایا جائے تو یہ ہوشانہ پکارنا شروع کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہی کی صلیب کے وسیلہ سے جو وہ لعنتی صلیب اٹھا کے جا رہا تھا، جس میں اس نے مسیح کی مدد کی، وہ ہی صلیب ہے جس کے لیے شمعون نے اس ذلت کو، اس شرمندگی کو دیکھا اور سمجھا کہ مسیح یسوع ہمارے لیے کس قدر ذلت برداشت کرتا ہے۔ اس نے جب اس بات کو سمجھا، دیکھا، تو وہ شخص مسیح پر ایمان لایا، اور رومیو کے باب اس کے 16 رومیو کتاب اس کے 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے خاندان کا ذکر آیا کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں 23ویں آیت میں کہ مسیح کو مر ملی ہوئی مے پلائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حضرت سلیمان بتاتا ہے کہ یہ کیوں پلائی جاتی تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے طرح کیا، اس نے اس کو قبول نہ کیا۔ کیا جب برا فصح کے لیے قربان کیا جاتا تھا تو اس کو مے پلائی جاتی تھی؟ نہیں۔ میں ایک اندازے کے طور پر اس بات کو کر رہا ہوں، مسیح یسوع بھی خدا کا وہ برا ہے جو میں کے بغیر قربان ہوا۔ مسیح یسوع وہ خدا کا برا ہے جو فصح پر قربان ہوا، اور مسیح یسوع کبھی بھی میں نہیں پینا چاہتا تھا،
وہ کبھی بھی اس درد سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسی درد کو سہنے کے لیے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر جب مجوسی آتے ہیں تو وہ آپ کی پیدائش پر سجدہ آپ کو کرنے آتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ 3 قسم کے تحفے لاتے ہیں۔ وہ آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، جو آج بھی ہم حوالے میں 2 دفعہ پڑھا کہ مسیح یسوع کے بارے میں کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور یہ بھی ڈھونڈتے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے۔ یہ دانیل 7 باب اور اس کی 13 اور 14 میں ہے۔ یہ یہودیوں کا وہ بادشاہ ہے جو بنائے عالم، اقوام عالم، تمام تر امتوں اور قبیلوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کے لیے آئے ہیں، وہ اس لیے آئے کہ یہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے جو ہمارا بھی بادشاہ ہے، اور وہ اس کی آگے سجدہ کرنے آئے۔ اور جب وہ سجدہ کرنے آئے تو متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھولے اور انہوں نے اس بادشاہ کو کیا کیا تحفے دیے۔ مسیح بادشاہ کو انہوں نے سونا دیا، لبان دیا، جو سونا اس کی شان و شوکت، اس کی بادشاہت، اور لبان اس کی کہانت کی یاد ہمیں بتاتی ہے، لیکن مر بھی اس کو دیا۔ اور ابھی ہم نے آیت 23 میں اس کا ذکر پڑھا کہ مر جو ہے اس کو اس کی موت پر دیتے ہیں، اس کی مصلوبیت پر دی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو پینے سے انکار کرتا ہے۔ مر دراصل کیا نشان ہے؟ مر کے بارے میں اس تین بادشاہوں کے بارے میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ 3 تحفے دیے اور گیت گاتے ہیں، اور ان میں سے مر کے بارے میں ایک حصہ ہے جو یہاں پر میں نے درج کیا۔ مر میں لایا موت کا نشان، کیونکہ دے گا تو اپنی جان، دکھ اٹھا کے خون بہا کے ہوگا مسیح قربان۔ مر دراصل اس کی موت کا نشان تھا، اور مسیح یسوع کے جسم پر نیکودیمس نے مر لگائی، لیکن مسیح یسوع مر پی کر قربان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مسیح یسوع اپنے دکھوں کو بھولنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ پوری ہوش کے ساتھ ہمارے لیے قربان ہوا۔ اگر وہ مر پیتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ صلیب پر بھی پیشن گوئیوں کو پورا کرنا تھا۔ مسیح یسوع کے بارے میں انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس نے جان لی کہ سارا نوشتے پورے ہوئے تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اس وقت مسیح کو پیاس لگی جب سارے نوشتے پورے ہو گئے۔ اس لیے مسیح نے مر نہ پی، کیونکہ نوشتوں کو بھی بڑی ہوش کے ساتھ اور بڑے تعظیم کے ساتھ اس نے پورا کیا۔ ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں مرکز اس کے 15ویں باب کی 24ویں آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، اور جو وہاں پر سپاہی ہیں انہوں نے آپس میں کرا ڈالا، جوا کھیلا، اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شرم، وہ لعنتی موت جو صلیب پر دی جاتی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زبور نویس ہمیں اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ شرم، یہ ننگا پن دراصل مسیح کے پاس نہیں تھا، وہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ ہمیں
यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 29 से 30 आयत में हजरत याह्या बताते हैं, जब वो मसीह को देखते हैं तो कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है। गौर से सुनिएगा, तनकीद बाद में कीजिएगा, लेकिन इसको गौर से सुनिएगा। मसीह यस्सु लानती नहीं था, मसीह यस्सु के ऊपर गुनाह लादे गए। क्या लिखा है यहां पर सुने, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। अब सुने आगे क्या हजरत याह्या कहते हैं। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। और ये वो बात है, मसीह यस्सु खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठाने आया है। अगर आप कुर्बानी की तरतीब समझते हैं, जानते हैं, तो कलाम मुकद्दस में यह बताया गया था कि जो फसा की कुर्बानी के लिए बर्रा लोगे वो बेऐब हो, उसमें किसी किस्म का ज़रर ना हो, वो पाक हो, वो ठीक हो, सेहतमंद हो, उसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना हो। ये बात हमें बताई जाती है कुर्बानी के बारे में। और जब जब हजरत याह्या कहते हैं कि देखो खुदा का बर्रा, तो वो कह रहे हैं देखो खुदा का पाक मुहैया की जाने वाली कुर्बानी, जो हर तरह की तरतीब में बेहतरीन है, जो हर तरह की जो शर्तें हैं कुर्बानी में उनमें पूरी आती हैं। इसीलिए ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ली जाता है। अगर आप और मैं मसीह की तरह पाक होते तो कुर्बानी की जरूरत ना होती। शरीयत दरअसल हमें बताती है कि हमने कौन कौन सा गुनाह किया। शरीयत का काम जो है वो हमें सिखाना है कि हमें कामल तौर पर चलना है। अगर हम कामल तौर पर नहीं चलेंगे तो हम नापाक हैं, हम नाफरमान हैं, हम कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते। और गलतियों का ख़त जो बड़ा ही मशहूर ख़त हिस्सा है, अक्सर उसके बारे में बात की जाती है, हमें बताता है गलतियों 3 उसके 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, जहाँ अक्सर लोग बताते हैं मसीहों को कि हम मानते हैं कि मसीह लानती है। मसीह लानती नहीं था और वो लानती नहीं हुआ, बल्कि वो लानत जो बाग़ अदन में हमने ली उसको अपने ऊपर उठाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। तकिया से मुराद ये नहीं कि लानत बुरी है, बल्कि अपने अमाल पर जो तकिया करते हैं, जो कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे और हम जन्नत में चला जाएंगे, वो दरअसल मौत का शिकार है। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, याद रहे अब ये बता रहा है कि वो लानत कैसे है, क्योंकि जब हम सब नेक काम 100% काम नेक नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि एक के रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। शरीयत का वास्ता काम पर है, शरीयत का वास्ता 100% एक्शन के ऊपर है, शरीयत का वास्ता कामलियत के ऊपर है, ना कि किसी और बात पर। कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे।
اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا تھا۔ اگلی آیت بڑی ہی خوبصورت ہے کہ مسیح یسوع نے کیسے یہ کام کیا۔ لیکن مسیح یسوع کبھی بھی لعنتی نہیں تھا، اس کے اوپر لعنت رکھی گئی۔ مسیح یسوع جو ہے وہ ہماری خاطر لعنتی ہوا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو لعنت دراصل موت کا دوسرا نام ہے، اور موت دراصل نافرمانی کا نام ہے۔ کلام مقدس میں جب خداوند نے آدم کو کہا کہ تو شجرہ ممنوع سے نہ کھانا، تو دراصل اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی، جس روز تو نے کھایا تو مرا، جس روز تو نے نافرمانی کی تو مرا، جدا ہوا۔ موت دراصل لعنت کا دوسرا نام ہے، خدا سے جدائی دراصل لعنت ہے۔ اسی بات کو ہم ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ مسیح یسوع صلیب پر ننگا کیا گیا، اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا گیا۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح آدم گناہ کرنے کی وجہ سے ننگا ہوا، وہی ننگ، وہی شرمندگی، وہی لعنت مسیح نے صلیب پر اٹھائی۔ یہ وہی برہ ہے جس کا ذکر حضرت یحییٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور مسیح یسوع ننگے صلیب پر لٹکائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم گناہ کی وجہ سے ننگا ہوا اور نافرمانی کی وجہ سے لعنت میں گرا، اور اس وجہ سے مسیح یسوع وہ لعنت اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کا برہ ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ ہمیں رابطہ کریں۔ ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں نا جلدی سے، اور بڑی ہی خوبصورت بات مسیح کی مصلوبیت کے اوپر جو ہوئی۔ کلسیوں کے خط میں اس کے دوسرے باب کی 13 سے 15 میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر اس بات کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر آپ کے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، لیکن اس نے ان تمام تر گناہوں کو، تمام تر باتوں کو جو آپ کے خلاف تھے، کیا لکھا ہے؟ اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اس وقت جب بھی کسی کو بے قصور کیا جاتا تھا اور اس کے گناہ جو تھے ان سے وہ معافی اس کو حاصل ہوتی تھی، تو کیا کیا جاتا تھا؟ ان گناہوں کو لکھ کے کیلوں کے ساتھ ان کو ختم کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی اس کو دوبارہ پڑھ نہ سکے۔ یہاں پر کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ ہمارے گناہ جب مسیح یسوع ان کے لیے صلیب پر ہوا، ان پر جکڑا گیا، تو وہ اس قدر صاف ہوئے کہ اب کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، اب انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جو بھی مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کے گناہ
خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے ہمیشہ کے لیے مٹائے جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہوا، اور یسایہ کی کتاب میں ہمیں واضح طور پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنے موت میں دولت مندوں کے ساتھ مواحلہ نہ کہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ کلام مقدس میں ہم جانتے ہیں ابھی 2 ڈاکوؤں کے ساتھ مسیح مصلوب ہوتا ہے، اور جو مسیح کی جو قبر تھی وہ یوسف ارمتیہ جو دولت مند ایک یہودی تھا، ایک ربی تھا، اس نے اپنے لیے ایک قبر کھدوا رکھی تھی، اور وہ نئی قبر تھی، اور وہ دولت مند شخص تھا، اور اس قبر میں مسیح کو دفنایا گیا، لیکن مسیح شریروں کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوا۔ 2 ڈاکو دراصل شریر ڈاکو ان کے سامنے رکھے گئے، مسیح کو شریروں کے درمیان گنا گیا، گناہگاروں کو گناہگار کے درمیان گنا گیا۔ مسیح جو گناہ نہ تھا، جو گناہ سے واقف نہ تھا، ہمارے گناہ اپنے لیے اپنے اوپر اٹھا لیے، اور لوگوں نے اس کو رد کیا۔ اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل اس کے 23 باب میں اس بات کی ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع شریروں میں بھی راست باز گنا گیا۔ مسیح یسوع کی راست بازی شریروں کے درمیان میں بھی نور کی مانند چمکی، اور جب شریروں نے اس بات کو دیکھا، جب ڈاکوؤں نے اس بات کو دیکھا، تو وہ چلا اٹھا کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہت میں ہے۔ جب وہ ڈاکو مسیح کو واقعی طور پر بادشاہ مانا اس نے، تو مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ میرے تخت کے سامنے ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جناب من، ہم یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں، آپ کون سی صفت میں ہیں؟ سپاہیوں کی صفت میں، جہاں پر مسیح کو وہ ننگا کرتے ہیں اور اس کے کپڑوں کے اوپر کرا ڈالتے ہیں، یا آپ شمعون کرینی ہیں، مجبور کیے جاتے ہیں لیکن مسیح کی صلیب اٹھاتے ہیں؟ اس مجبوری اور اس پریشانی کی حالت میں آپ خداوند کی محبت کو جانتے ہیں، اور آپ کا پورا خاندان مسیح کے پاس آتا ہے۔ یا آپ راہ جاتے ہوئے لوگ ہیں جو ٹھٹھے کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ راہ جاتے ہوئے لوگ مسیح پر ٹھٹھا کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اے مقدس کو ڈانے والے اور اس کو 3 دن میں بنانے والے، صرف اپنے آپ ہی کو بچا لے۔ یہ ٹھٹھا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب میں مسیح نے جو بات کی تھی اس کو جانتے تھے۔ مسیح نے کہا کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 40 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کے بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ اب وہ کیوں لوگ ٹھٹھا کر رہے تھے؟ ان کے نزدیک دراصل ہیکل جو ہے وہ خدا کی حفاظت میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہیکل کو تباہ کرے گا تو دراصل وہ اپنے آپ کو قادر مطلق کہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں
کہ ایک آدمی جب 3 دن میں اس کو ڈاتا ہے اور اس کو بنا لیتا ہے، جب کہ ہیرودیس کو دہائیاں لگ گئیں اس کو تعمیر کرنے میں، تو وہ دراصل سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو الہی طاقت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس طرح وہ ٹھٹھا دراصل اس بات کا کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا خدا ہے جو صلیب پر مصلوب ہے۔ آج کئی لوگ مسیح کے بارے میں یہی ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا خدا صلیب پر مصلوب ہوا، لیکن دراصل وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر خداوند یسوع مسیح آپ کی اور میری خاطر نہ مرتا تو ہم مرتے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کی قربانی میں اگر مینڈا خدا کا برہ مہیا نہ کیا جاتا تو اس دن حضرت ابراہیم کا بیٹا قربان ہوتا، لیکن کون قربان ہوا؟ خدا کا برہ۔ اور کوئی بھی خدا کے سامنے راست باز اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کامل راست باز ہے۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ خدا کے خلاف جو گناہ ہوا وہ اس قدر بڑا تھا کہ ایک بے گناہ معصوم شخص اگر وہ صرف آدمی ہے اور اس میں الہی صفت نہیں پائی جاتی تو وہ کبھی بھی ہمیں چھڑا نہیں سکتا۔ مسیح کا کلمۃ اللہ ہونا، روح اللہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ بہت بڑا ہے، جس کے لیے ہمیں کامل انسان اور کامل خدا کی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور آخری بات کو دیکھیں گے جہاں پر اسرائیل کے جو یہودی ربی ہیں وہ بھی مسیح پر لعن طعن کرتے ہیں اور وہ مسیح پر فتویٰ کرتے ہیں کہ تو نیچے اترا تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ یوحنا کی انجیل میں بڑے واضح طور پر اس بات کے بارے میں مسیح نے پہلے ان سے کہا تھا کہ میرے کاموں کو جانو تو مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن کام مسیح نے آلریڈی کر دیے ہوئے، سب کچھ مسیح نے کر دیا ہوا تھا، لیکن یہ ان کا بہانہ تھا، یہ مسیح کو ٹھٹھا کرنا تھا۔ منطق کی زبان میں اسے کہتے ہیں اخلاقی یقینی، یعنی کہ جب مسیح نے کہا کہ اگر تم میرا یقین نہیں کرتے لیکن میرے کاموں کا تو یقین کرو، تو مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ اخلاقی طور پر جو اخلاقیات بتاتی ہے اس کے مطابق ہی کام کرو، یعنی کہ یہ لوگ اخلاقیات سے بھی گر چکے تھے۔ اور پھر منطق کی زبان میں انگلش میں یہ ایک ٹرم ہے، اسے کہتے ہیں ایڈ ہومنیم فیلسی ہے، یہ ایڈ ہومنیم، یعنی کہ یہ وہ فیلسی ہے جب کوئی شخص بحث میں یا مناظرہ میں بات کا جواب نہیں دے پاتا تو وہ شخصیت کے اوپر مذاق کرتے ہیں، اور یہ وہ یہاں پر کر رہے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں آخری حصہ ہے، یہاں پر مسیح یسوع کہتے ہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ وہ مسیح کو مسیح اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ میں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا
کیونکہ وہ مسیح کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جناب من، یہاں پر ہم پھر ایک سوال کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ مسیح کی مصلوبیت پر کون سی شخصیت ہے؟ کیا آپ شمعون قرینی ہیں، پریشان ہیں، زبردستی آپ کے ساتھ کی گئی اور آپ اس حالات میں پہنچے جہاں پر آپ کو زبردستی مسیح کی صلیب اٹھانی پڑی، لیکن آپ جان گئے کہ مسیح حقیقی یہی ہے؟ یا آپ وہ سپاہی ہیں جو مسیح کو مرملی میں پلاتے ہیں، اس کے کپڑے اتارتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کو نہ جاننے پر رضامند رہتے ہیں اور انسانوں کے غلام بنے رہتے ہیں اور حقیقی مالک کو مصلوب کرتے ہیں؟ یا آپ راہ جاتے ہوئے وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ اور مذہبی رہنما ہیں جو مسیح کے کاموں کو دیکھ کر بھول جانے والے اور مسیح کی شخصیت پر بغیر سوچے سمجھے بلکہ غیر اخلاقی طور پر اس پر ٹھٹھے کرنے والے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں میسج کریں، کومنٹ کریں یا زوم پر آ کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہم بعد میں دعا بھی کرتے ہیں، ضرور اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔